سورہ فاطر صفحہ نمبر 393 آیت نمبر 6 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے فاتخذوہ عدوا پس تم بھی اس کو دشمن پکڑو دشمن بناؤ انما سوائے اس کے نہیں یدعو وہ بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر آگ والے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے واجر اجر ہے کبیر بہت بڑا افمن کیا پس وہ شخص زینا خوبصورت بنا دیا گیا لہو اس کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل کو فرآہ حسنا پس وہ دیکھتا اس کو اچھا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یضل وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے فلا تذہب پس نہ آپ دور ہو لے جائیں نفس کا اپنے آپ کو اپنے جان کو علیہم اوپر ان سے یا ان کی وجہ سے حسرات حسرت میں افسوس میں پریشانی میں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بما یصنعون جو وہ کرتے ہیں واللہ الذی اور اللہ وہ ذات ہے ارسل بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو فتثیرو پس وہ اٹھاتی ہیں سحاباً بادلوں کو فسکناہ پس وہ لے کر چلتی ہیں اس کو الی طرف بلد میت مردہ شہر کی طرف فاحیینا پس ہم زندہ کرتے ہیں بہی ساتھ ان بادلوں کے الارض زمین کو بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد کذالک النشور اسی طرح تم کو زندہ کیا جائے گا من کانا جو چاہتا ہے یرید العزہ جو چاہتا ہے من کا جو ہے چاہتا ہے عزت کو فللہ العزت جمیعا پس ساری عزت اللہ کے لیے ہے الیہ اسی ہی کی طرف یصعد چڑھتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمے والعمل الصالح اور صالح عمل یرفعہ وہ اس کو اٹھاتا ہے اوپر لے کر جاتا ہے والذین اور وہ لوگ جو یمکرون مکر کرتے ہیں السیئات برے لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے ومکروا اور جو مکر ہے اولئک ان لوگوں کا ہوا یبور وہی برباد ہونے والا ہے ختم ہونے والا صدق اللہ العظیم۔ مکی صورت جیسا ہم نے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر قرآن کا ذکر اور آخرت کا ذکر اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کی وعیدیں اور جو ایمان لائے ان کے لیے بشارتیں ان کے لیے حوصلہ افزائی سب مکی صورت کے اندر ایسے ہی معاملات ہیں ایسے ہی احکام ہیں ایسی ہی آیات ہیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تم کو اپنا دوست نہیں سمجھتا تم بھی اس کو اپنا دوست نہ سمجھ شیطان تم کو سمجھ وہ تم اس کی وجہ وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا اور وہ تم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو کیونکہ اگر سمجھو گے تم بچو گے اگر دوستی کے اس کے جانسے میں آگے تم کو برباد کر دے گا اگر اس سے مشورہ لو گے اس کی طرف دیکھو گے کسی بھی انداز سے وہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے گا اور تم کو وہ خطا میں مجبور کر دے گا جیسے آدم علیہ السلام کو جب اس نے بات بہکایا ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کچھ ہی بات بتائی گئی اور جب اس کی بات سنی گئی سننے سے ہی حضرت آدم علیہ السلام وہ غلطی کر بیٹھے اور وہ اس غلطی کی بنا کے اوپر جنت سے نکال دیے گئے اور اس نے وعدہ کیا اللہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا تیرے راستے سے ہٹا دوں گا اللہ میں صرف جو میرے مخلص ہوں گے وہ میری بات مانیں گے فرمایا تم نے اس کو اپنا دشمن ماننا ہے اور یہ صرف بلاتا ہے لوگوں کو کس آگ کی طرف
شیطان کا ہر کام آگ کی طرف جانا، ہر کام اس کا آگ کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ وہی بات آ گئی، جو شیطان کے پیچھے چلیں گے اور اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا اور آخرت کا انکار کریں گے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے صالح، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا شرط ہے، بغیر ایمان کے عمل صالح قابل قبول نہیں، اور عمل صالح بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں، دونوں لازم ملزوم ہے۔ اور ان کے لیے کیا مغفرت ہے، اجر ہے بہت بڑا اللہ کے ہاں۔ کون سا پڑھتے چلے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے ذہن و وہم و گمان میں کبھی وہ تصور آیا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کیا وہ شخص جس کو اس کے اعمال شیطان نے خوبصورت بنا دی، اس کے لیے مسئلہ تو یہ بن گیا نا کہ جو برائی ہوتی ہے نا، اس کو انسان اگر برا سمجھے گا چھوڑے گا نا، اس نے ہر برائی کو خوبصورت بنا دیا، یہ خوبصورت ہے، یہ نیکی ہے، اور ہر برائی کو نیکی بنا دیا، ہر بدعت کو نیکی بنا دیا، ہر شرک کو اس نے نیکی بنا دیا۔ جب نیکی بنا دیا تو لوگ اس نیکی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں کہ برائی ہے، جب برے کام کو برا سمجھے گا تو چھوڑے گا نا اس کو۔ جس نے ہر برے کام کو اچھا سمجھ کب چھوڑنا ہے؟ شرک ہو گیا کہتے ہیں نیکی ہے، بدعات ہو گئی کہتے ہیں نیکی ہے۔ فرمایا کیا ہوا اس شخص کے لیے جس کو اس کے ہر اعمال کو اس نے اچھا بنا دیا اور اس کو اچھا ہی دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جتنے اپنا بدعات چکاتے ہیں اپنا مرنے کے اوپر کل ساتھ چلیس میں، اور قبروں کے جو معاملات ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے جتنے رسم و رواج ہیں، وہ کہتے ہیں اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، اس کے اندر بلائی یا خیر ہے۔ شیطان نے اس کو ان کے لیے بہت، ان کے لیے ان مزین کر دیا، ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیا اور ان کے لیے دلیلیں پیش کر دیں۔ جیسے طاہر القادری صاحب، وہ پیچھے پڑھتے چلے سنتے آ رہے ہیں، وہ کہا جی مجھے خواب ہے، اللہ نے کہا جی وہ ٹکٹیں بھیج دیں اور پیسے اکٹھے کرو، میں نے پاکستان جانا ہے فلانا فلانا۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ غلط سمجھے میرے مطلب کو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ کہتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا کہ وہ ایسے اوپر وہ چیلیں کھا رہی ہیں، تو کہتا وہ کیا خواب تھا؟ خواب چیلیں، اس کی کیا تعلق؟ فرمایا وہ مطلب یہ تھا کہ کچھ وقت آئے گا، 7 سال ہوں گے اور خوشحالی کے، 7 سال ہوگا قحط کے۔ کہتا وہ چیلیں کھا رہی تھی، لیکن وہ مطلب اس کا وہ تھا، کہتا جو میں نے خواب ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کرنا ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے ساتھی چاہیے۔ کہتا میں نے 90 بڑے اعظموں کا سفر، ملکوں سفر کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے لیے ایک حکم تھا کہ تو چل جہاں پہ جانا پہ، یعنی لوگوں کو پھر گمراہ، خود پہلے بہکا، پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہے نا، اب وہ آیا نہیں سیریس پہ دوبارہ میدان کے اندر، وہ اینکر نے کہا جی تو آپ کو خواب، کہتے تو بھی غلط سمجھا، لوگ غلط سمجھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے آنا تھا ادھر، وہ مجھے بشارت دی گئی تھی کہ تو سفر کر، میرے نبی کی سنتوں لے کر چل، نکل چل۔ یعنی بعد انسان، وہ شیطان جیسے بہکاتا ہے، پہلے بہکا دیا، بہک گیا، اور پھر بجائے کہ انسان توبہ کرے، رجوع کرے، واپس آئے، نہیں، بہکتا چلا گیا، سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ میں کہتا ہوں اس سے تو وہ شیر میاں کا قوال ہے، وہ اس سے اچھا ہے کہ آپ قوالی کرتے نا، اس نے کہا جی جولی باردی میری بابا نے، اس نے قوالی 15 سال پہلے گائی۔ وہ اینکر نے اسے کہا کہ جناب آپ نے یہ دیکھے، آپ نے یہ قوالی کے الفاظ آگے جولی باردو میری بابا، اس نے کہا یہ تو الفاظ کی بابا جولی بھرتا ہے؟ کہنے لگا جی بات پہلے میری سن لیں، بعد میں آپ جو مرضی کہہ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 15 سال پہلے جب میں نے قوالی یہ پڑھی تو میں پڑھ کے جب گھر جانے لگا، ایک اللہ کا بندہ مجھے ملا، اس نے کہا شیر میں داد تو نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، آئندہ ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے، اللہ ناراض ہو جائے گا، جو مرضی کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، شرک نہیں کرے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، باقی جو مرضی کرتا رہے۔ کہتا اس نے میری اصلاح کی، میں نے اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ قوالی نہیں پڑھوں گا۔ کہتا ایک بندے میں سمجھایا، کہتا 15 سال ہو گئے میں نے کبھی قوالی نہیں پڑھی، وہ والی ایک بندے سمجھانے کے بعد، اور یہ اتنے بڑے عالم، پوری کتابیں لکھ دی، پوری دنیا کے مبلغ بنے پھرتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ لگتا کہ توحید کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ان کے ہر اعمال کو خوبصورت بنا دیا اور یہ لگے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَ اللہ تعالیٰ گمراہ کا جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ جو چاہتا ہے ہدایت دیتی، نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے رستے دکھلا دیے،
صرف نہ مانی وہ گمراہ ہو گیا، میں نے رستہ دکھلا دیا، جو مان گیا اس کو ہدایت ملے گی۔ اصل یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اللہ پکڑ کے کہتا نہیں بھی یہ جہنمی ہے، یہ فلانا ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسے معاملہ نہیں ہے۔ یہ بڑا وسیع مفہوم رہتی ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن گمراہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن رستہ دکھلاتا ہے، دکھلانے کے باوجود جو نہ مانے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ فلا تذهب نفسك لما سرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی وجہ سے اتنے غمگین نہ ہو کہ آپ کی جان ہی چلی جائے، اور یہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے ان کے لیے پریشان تھے اسلام قبول کر لیں، کیونکہ جو اللہ کا پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ ہمیں بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جو عزیز و اقربا ان کے لیے پریشان رہا کریں اس معاملے کے اندر۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پریشانی کا، اللہ کے نبی پریشان تھے، ہمیں بھی تقاضا۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے خوش باجی ہمیں تو عید آ گئی ہے، ہم تو عید کے قائل ہو گئے ہیں، ہم بس ہمارا ٹھیک ہے معاملہ، نہیں، پکڑ ہو جانی ہے۔ اس لیے پورا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا واللہ الذی اسر الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ اللہ پھر اپنی شان مقام بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو ہوائیں اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، پھر جو مردہ زمین ہوتی ہے وہاں پر جا کر بارشیں برستی ہیں، اس سے وہ پھر دیکھتے ہیں جب بارش برستی ہے کیا ہوتا ہے، اس سے کبھی گھاس، کبھی پھوس، کبھی نئے پھل کونپلیں اگتی ہیں، انسان رہ جاتا ہے۔ صرف بارش ہوئی ہے پتہ نہیں کیا اگ پڑا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیا مینڈک بھی نکل آتے ہیں، کہاں سے نکل آتے ہیں؟ خشک زمین ہوتی ہے، مینڈک، بچھو، دوسرے حشرات اللہ نکل آتے ہیں، کہاں سے نکل آتے ہیں؟ فرماتے ہیں مردہ زمین، جب ہم یہ رحمت کرتے ہیں سارا کچھ یعنی اللہ وہ زندہ کرتے ہیں اس سے، اسی طرح ہم اٹھائیں گے لوگوں کو قیامت کے دن۔ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش ہوگی قیامت کے دن، وہ جس پر پڑتے ہر انسان کو پڑے گی، اور انسان اپنے جو اس کا جسم پورا بندہ چلا جائے گا۔ کذالک النشور، اسی طرح ہم لوگوں کو اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ صدق اللہ العظیم۔